وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے سے لے کر شہادت تک زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ نے اسلام کے لیے وقف کیا، زندگی کا آرام اور زندگی کی آسائشیں چھوڑ دیں اور اسلام کی خدمت کے لیے صبح شام آپ نے کام کیا، اور اسی کا صلہ آپ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ آج پورے دنیا میں اسلام کا جو پرچم لہرا رہا ہے اس میں بہت بڑا کردار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ اپنی بہن اور بہنوئی سے جھگڑا کرنے کے لیے اور غصے میں انہیں مارنے کے لیے گھر سے نکلے۔ جب بہن کے دروازے پر پہنچے تو سورہ طٰہٰ کی آیتوں کی تلاوت سنی اور قرآن نے آپ کے دل پہ اثر کیا اور آپ کا دل نرم ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، عمر آپ پر ایمان لے کر آتا ہے، 40واں نمبر آپ کا تھا، آپ سے پہلے سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ 39 نمبر تھا، آپ ایمان لے کر آئے، اور آپ کے 3 دن بعد سیدنا فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ تمام صحابہ نے اگر کسی کو یہ خصوصیت اور یہ خاصیت حاصل ہوئی کہ وہ مراد مصطفیٰ بنا تو وہ ذات سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ مبارکہ۔ آپ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب چھپ کر عبادت نہیں کریں، حضور ہم نکلیں گے صحن حرم میں جا کر علل اعلان اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ حضور مسکرا دیے، خوش ہو گئے۔ مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ، دوسری صف کی قیادت سیدنا فاروق اعظم، اور مسلمانوں کا پہلا یہ چھوٹا سا قافلہ حرم کعبہ کی طرف جو عبادت کے لیے بڑا ہے اس کی قیادت حضرت حمزہ اور سیدنا فاروق اعظم فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا اے عمر، تم جس رستے پر آتے ہو شیطان اپنا رستہ بدل لیا کرتا ہے، تم جس رستے سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے دور بھاگ جایا کرتا ہے۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ عمر کے نام کو سن کر اگر کسی کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا انسان نہیں، انسانی شکل میں شیطان گھوم رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ اگر آپ دیکھیں تو ایمان لانے سے لے کر تمام غزوات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ رہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سمجھداری اور دانائی، عدل و انصاف تو آپ کا مشہور ہے، کتنی عطا فرمائی کہ قرآن مجید میں 18 آیاتیں تو حضرت فاروق اعظم کی رائے، یعنی آپ نے کوئی مشورہ دیا، آپ نے کوئی ایڈوائس دی اور یہاں حضور کی بارگاہ میں اپنا مشورہ دیا، اللہ نے ماں جبریل کو اتار دیا۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، یا رسول اللہ اگر مسلمان طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پہ ادا کر لیں تو کتنا ہی اچھا ہو۔ یہاں آپ نے مشورہ دیا، اللہ رب العالمین نے وہاں جبریل کو بھیج دیا اور حکم ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہاں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔